السلام علیکم۔ عالم دستگیر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 تا 7 کی تفسیر پڑھیں گے، تو چلیے سب سے پہلے آیت سن لیں اور اس کا ترجمہ سنیں، پھر ہم اس کی تفسیر آپ کو پڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صراط الجنان سے اس کی تفسیر بھی سن لیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر کے صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل کیا ہیں، سن لیجئے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کی رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت تصور کرے۔ آیت ولا الضالین سے مراد
سے متعلق شرعی مسائل کیا ہیں تو وہ بھی سن لیجئے۔ بعض لوگ ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ضاد، ضا، ذا، ذا سب حروف ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام، قطعی گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ فتاوی رضویہ میں 305 اور دوسرا حصہ میں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ نعم الذات لمرود الضاد، یعنی ضاد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ۔ نمبر 2، الجام الصاد عن سنن الضاد، یعنی ضاد کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان۔ آمین۔ اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل کیا ہیں تو وہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی، اور آج ہم نے سورہ فاتحہ کو بھی مکمل کر لیا۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کی شروع کی 5 آیات کی تفسیر نہیں سنی تو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، وہ دیکھ لیجئے، اور آئی بٹن میں بھی ان کے لنک دے دیے جائیں گے۔